اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من ذکرہ شرف للذاکرین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مقدم نور الہدا مصباح الظلم شفیع الامم صاحب الجود والکرم مولانا ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد حبیب علیہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وشفیع المذنبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ صلوات پڑھے محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہندوستان کے چھوٹے بڑے گاؤں، قصبوں اور شہروں میں موجود تمام عزائے سید الشہداء کے برپا کرنے والے اور تعزیہ داری کی خدمت کرنے والے اور مشن عزائے سید الشہداء کے چھوٹے بڑے سپاہی، تمام وہ لوگ جو ظالم کے خلاف اور مظلوم کے ساتھ ہیں، تمام وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ اسلام میں حسین ہی اسلام کا سچا چہرہ ہے، تمام وہ لوگ جو اپنی زندگیوں کو حسین کی امانت سمجھتے ہیں، ان سب کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہوئے میں کلب الشہید رضوی نیوز 18 اردو کے حوالے سے اور اس کے ذریعے میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں 1442 ہجری چھٹی محرم کی چھٹی مجلس آپ مومنین کے ذوق سماعت کے حوالے جو پروگرام کا نام ہے وہی میرا موضوع ہے، اور وہ بھی اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ وقت بہت کم ہوتا ہے اور اس کم وقت میں ہمیں باتوں کو بہت جلدی اور کم الفاظ میں بنا کسی ویاکھیا اور بنا کسی ڈیٹیل کے، تاکہ آپ سمجھ جائیں۔ جو مولائی ہیں ان کے لیے اشارہ کافی ہے، اور جو مسلمان ہیں میرے خیال سے وہ باتوں کو سمجھ جائیں گے، اور جو میرے ہندو بھائی ہیں ان کو سمجھانے کے لیے میں نے کچھ ایگزامپلس اور کچھ باتیں رکھی ہیں تاکہ بات جو ہے وہ اور کلیئر ہو جائے، اور اگر کوئی مجلس میں شریک ہو رہا ہے تو اسے یہ پتہ چل جائے کہ مجلس کیوں ہوتی ہے اور مجلس میں کیا ہوتا ہے اور کیا بیان کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں ہماری پچھلی مجلسوں اور پچھلی تقریروں کی باتیں محفوظ ہوں، میری سپیڈ آپ دیکھ رہے ہیں، جنرلی میں اتنی سپیڈ سے بات نہیں کرتا، لیکن چونکہ جو کم وقت ہے، آدھے گھنٹے میں 1 گھنٹے کی پوری مجلس کو سمونے کا اس سے بہتر اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ میں اپنی سپیڈ زیادہ رکھوں اور اپنی باتوں میں الفاظ کا کم اور معانی کا زیادہ استعمال کروں۔ آپ سب کی خدمت عالیہ میں اس بات کو پہلے بیان کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم شیعہ اثنا عشری اپنے عقیدے کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ ہمارا سیدھا سا معاملہ ہے، ہم سنی شیعہ ہندو مسلم یہ 4 کاندھے تعزیہ کے لیے موجود ہیں۔ تعزیہ جن کو سمجھ میں آتا ہے انہیں ہم سمجھتے رہیں گے، جنہیں تعزیہ نہیں سمجھ میں آتا وہ کچھ بھی ہوں، ہمیں انہیں سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اس معاملے میں اسپشٹ کر دیتے ہیں اور کلیئر کر دیتے ہیں باتوں کو کہ عقیدہ سید الشہداء میں، ماتمداری مولا میں، عزاداری مولا میں ہم کوئی بھی عقیدے میں گھسپیٹ برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ الگ بات ہے کہ کووڈ-19 میں پروٹوکول کا خیال رکھتے ہوئے یہ بہت ممکن ہے کہ ہم جلوس کو اس طرح سے نہ نکال پائیں جیسے جلوس نکالا جاتا ہے، لیکن ابھی بھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ گاؤں دیہاتوں میں عزاداری میں کوئی پرابلم اس لیے نہیں ہوگی کیونکہ ایڈمنسٹریٹو باڈی آپ کا لوکل تھانہ، آپ کے قصبے کا تھانہ، آپ کی کمشنری آپ کو آپ کی سچویشن اور کووڈ کی سچویشن دیکھتے ہوئے آپ کو پرمیشن دے سکتی ہے کہ 20 آدمی، 25 آدمی یا 50 آدمی کے ساتھ آپ عزاداری کریں، اور عزاداری انشاءاللہ بہت ہوگی۔ جو مشکلات ہیں وہ بڑے شہروں میں ہیں، گاؤں دیہات میں مشکلات نہیں ہوں گی۔ چیجائے کہ اسٹیٹ گورنمنٹ اور سینٹرل گورنمنٹ نے بھیڑ کے لیے منع کیا، یہ مسئلہ قانون کا نہیں ہے کہ قانون آپ کو اجازت دیتا ہے کہ قانون آپ کو اجازت نہیں دیتا۔ ہم قانون کی پابندی کی وجہ سے عزاداری اور قانون کے خلاف جانے کی وجہ سے عزاداری چھوڑ دیں، یہ ممکنات میں سے نہیں ہے۔ عزاداری ہماری شہر اگ حیات ہے، ہم کسی بھی حالت میں عزاداری کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ ہندوستان کا قانون ہمیں کبھی عزاداری سے نہیں روک سکتا، اور ہندوستان کا قانون ہمیں کبھی عزاداری سے الگ نہیں کر سکتا، اور ہندوستان کا قانون ہمیں کبھی عزاداری سے دور نہیں کر سکتا، چونکہ ہندوستان کا قانون جانتا ہے کہ حسین کون ہے اور حسین کی ذات کون ہے اور حسین کا گھرانہ کون ہے اور حسین کا مقصد حیات کیا ہے، حسین نے شہادت کس لیے دیا ہے۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اس پینڈیمک کے حالات میں جو سب سے بڑی اجازت ہمیں لینی ہے وہ ڈاکٹر سے لینی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ سارے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں
کہ ہم ایک ساتھ اکٹھا نہیں ہو سکتے. تو اس چیز کو دھیان میں رکھیے گا کہ ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر یہ چونکہ ڈاکٹر کے لیے میں آپ کو بتاؤں، آپ کے سارے مراجع یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈاکٹر کے حکم کے خلاف آپ کو نہیں جانا ہے اور ڈاکٹر کی بات کی پیروی کرنی ہے. اور دوسری مرجع جہان عالم تشیع آیت اللہ خامنہئی نے جو جملہ کہا ہے وہ تو بہت ہی عظیم جملہ ہے کہ میں بذات خود اپنے ڈاکٹر کے ایڈوائزز پہ عمل کروں گا کہ وہ مجھے کیا بتا رہا ہے اس معاملے میں، اس پینڈیمک کے، اس کرونا کے معاملے میں. تو عزیزان محترم، وقت ان معاملوں میں خختم نہیں کرنا چاہتا، میں چاہتا ہوں آگے بڑھیں. میں سمجھتا ہوں جذبات سے بھرے ہوئے ہمارے جوان ہیں اس وقت، نہ ہم تعزیے کو چھوڑ سکتے ہیں نہ تعزیہ ہمیں، کیونکہ ہماری پہچان تعزیہ نہیں، ہماری جان تعزیہ ہے. اور تعزیہ اٹھنا، اٹھانا، حکومت، قانون، ڈاکٹر اور سارے پروٹوکول کے ساتھ جو بھی ہمیں جس وقت جیسی اجازت دی گئی، ہم شکر گزار رہیں گے اسٹیٹ گورنمنٹ کے، ہم شکر گزار رہیں گے سینٹرل گورنمنٹ کے کہ شریفوں کے اس پروگرام میں حکومت بھی ایک معتدلانہ اور عادلانہ طور پر حفاظت کے انتظامات کے ساتھ انشاءاللہ اقدام کرے گی. آگے بڑھتے ہیں دوستو اپنے موضوع کی طرف. اگر آپ کو یاد ہوگا تو میں نے برادر اہل سنت، علماء اہل سنت کے ایک بڑے عالم کی بات کو نقل کیا تھا کہ اے علی کیا کہنا. اب میں ایک دوسرا شعر جو ہے وہ فارسی کا کہ میرے مولا تیری عظمت کی کتاب اتنی بڑی ہے. کون کہہ رہا ہے؟ ایک شاعر کہہ رہا ہے مولا تیری عظمت کی کتاب اتنی بڑی ہے. ذہن میں رکھیے گا، میں نے اذان کربلا میں توحید کو پیش کیا، اذان کربلا میں نبوت کو پیش کیا، اب میں اذان کربلا میں امامت کو پیش کر رہا ہوں. میرے مولا تیری عظمت کی کتاب اتنی بڑی ہے. فارسی کا شاعر کہتا ہے اگر اپنی انگلیوں کو ساری مخلوقات مل کے دریا کے پانی میں بھگو بھگو کے تیری عظمت کی کتاب کو گننا شروع کرے تو مولا دریا کا پانی سوکھ جائے گا، تیری فضیلت کی کتاب کے ورق ختم نہیں ہوں گے. درود پڑھیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ذرا آگے کی منزل پر جاتے ہیں. عزیزان محترم، کسی عالم سے کوسچن کیا گیا، پچھلی مجلس میں وہ بات میں نے آپ کے سامنے پیش کی مگر پوری بات نہیں پیش کر سکا، وہیں سے پھر آگے بڑھتا ہوں. کہ سوال کیا گیا تو کہ آپ بتائیں کچھ مولا علی کے بارے میں، امام علی کے بارے میں، علی ابن ابی طالب کے بارے میں. تو اس عالم دین نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میرے چند سوال ہیں، ان کا جواب دو. اور اس سوالوں کو اب آپ بغور سنیے گا. میں بہت آہستہ آہستہ اپنے جوانوں سے بات کر رہا ہوں، ان لوگوں سے جو حنفی ہیں، مالکی ہیں، شافعی ہیں، حنبلی ہیں، وہ جو میرے ہندو بھائی ہیں جو سمجھنا چاہتے ہیں علی کی زندگی کو، جو سمجھنا چاہتے ہیں حیدر کرار کی لائف کو، جو ہمارے سنی بھائی ہیں سمجھنا چاہتے ہیں شیر خدا کی لائف کو، جو شیعہ ہیں وہ سمجھنا چاہتے ہیں علی ابن ابی طالب کی زندگی کو. بس یہ چند جملے کافی ہیں علی کی زندگی کو سمجھانے کے لیے. عالم سوال کرتا ہے بتاؤ مہینوں میں سب سے بہتر مہینہ کون سا؟ جواب دینے والے نے کہا رمضان المبارک. اس نے کہا بتاؤ مکانوں میں سب سے بہتر مکان کون سا؟ اس نے کہا اللہ کا گھر مسجد. پھر اس نے کہا مسجد میں سب سے بہتر جگہ کون سی؟ اس نے کہا محراب جہاں پیش نماز امام نماز پڑھتا ہے. اس نے کہا عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت کون سی؟ اس نے کہا نماز. اس نے کہا حالت نماز میں سب سے بلند عمل کون سا؟ اس نے کہا سجدہ. پھر اس نے کہا جسم انسان میں سب سے بلند حصہ کون سا؟ اس نے کہا سر. پھر اس نے کہا یہ بتاؤ کہ انسان کے سر میں سب سے اعلیٰ ترین مقام کیا؟ اس نے کہا پیشانی. پھر اس نے کہا یہ بتاؤ رمضان کی عبادتوں میں سب سے بڑی رات کون سی؟ اس نے کہا شب قدر. پھر پلٹ کے عالم نے کہا کہ تم یہ بتاؤ کہ انسانوں میں اپنی زندگی کو خدا کی راہ میں دینے کا، یعنی اپنی زندگی کو اختتام کرنے کا سب سے بہترین راستہ، زندگی کے ختم ہونے کا سب سے بہترین راستہ کون سا؟ اس نے کہا شہادت. تو اس نے کہا کہ تم اپنے جواب کو ذہن میں دوبارہ دہراؤ. تمہیں یاد ہے نا مہینوں میں سب سے اچھا رمضان؟ اس نے کہا ہاں. تمہیں یاد ہے نا رمضان میں سب سے اچھی رات شب قدر؟ اس نے کہا ہاں. پھر اس نے کہا تمہیں یاد ہے نا کہ اعمال میں سب سے اچھا اعمال نماز؟ اس نے کہا ہاں. پھر تمہیں یاد ہے نا کہ جگہوں میں سب سے بڑی جگہ اللہ کا گھر؟ اس نے کہا ہاں مجھے یاد ہے. اب اس نے کہا اب بتاؤ نمازوں میں سب سے
بلند مرتبے کی نماز کون سی؟ اس نے کہا نماز صبح. تو کہنے لگا اب میں پلٹو اب میں تمہیں پلٹاتا ہوں تمہارے سوال کی طرف. کیا تمہارا سوال تھا؟ اس نے کہا آپ مولا علی کے بارے میں کچھ بولیے. تو پلٹ کے فرماتے ہیں کہ میں اس کے بارے میں کیا بولوں کہ جس نے اپنی زندگی کی آخری سانسیں شہادت کے لیے گزاری، اور وہ شہادت بھی رمضان کے مہینے میں، اور رمضان میں بھی شب قدر کی رات میں، شب قدر کی رات میں بھی صبح کی نماز کے وقت، وہ بھی حالت سجدہ میں، وہ بھی پیشانی کے اور سر کے 2 ٹکڑے ہونے کی حالت میں. وہ فرماتے ہیں کہ جسے اللہ نے جاتے جاتے اتنی فضیلتوں سے نوازا ہے، جب اسے بھیجا ہوگا تو کتنی فضیلتوں کے ساتھ بھیجا ہوگا. اللہ کی قسم یہ ایک ہی جملہ کافی ہے ان ہندوؤں کے لیے جو علی کو سمجھنا چاہتے ہیں، ان مسلمانوں کے لیے جو علی کو سمجھنا چاہتے ہیں، ان حنفی مالکی شافعی حنبلیوں کے لیے جو حسین کے بابا کو سمجھنا چاہتے ہیں. میں ایک سنی عالم دین کے ایک تقریر کا جملہ نقل کرنا چاہتا ہوں. علامہ ربانی کہتے تھے کہ میں جب تک زندہ ہوں دنیا کی گلی گلی ہوگی اور حسین کے ابا کی علی علی ہوگی. درود پڑھیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بس میرے عزیزان، میں اب چونکہ آج کی رات جو ہے جناب اون محمد کی ذات سے اور شخصیت سے منسوب ہے، اس لیے میں آپ کو کربلا لے کے چلتا ہوں. میں آپ کو ایسی جگہ لے کے چلتا ہوں جہاں پر ایک ماں ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ کو پہلے سے ذرا سا واقعہ سناؤں تاکہ آپ زیادہ محسوس کر سکیں مصائب کو. آپ کو پتہ ہے جب جناب عبداللہ کے پاس سے جناب زینب اپنے بھائی امام حسین کے گھر آ گئیں تو اس وقت جناب اون محمد جناب عبداللہ کے ساتھ تھے. لیکن آپ کو پتہ ہے جب قافلہ مدینے سے باہر نکلا ہے تو ایک دھول اٹھتی دیکھی ہے. امام حسین نے قافلے کو روکا ہے، دیکھا ہے کہ عبداللہ اپنے ساتھ اون محمد کو لے کے آئے ہیں اور آپ نے طواف کیا ہے جناب زینب اور امام حسین کی سواری کا. اور طواف کرنے کے بعد ایک بار جناب زینب سے کہتے ہیں کہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. یہاں بڑے احتیاط کے ساتھ ایک فکر ہے کہ جناب زینب کو یہ احساس ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ عبداللہ مجھے واپس لے کے چلے جائیں گے، چونکہ عبداللہ بیمار تھے، علیل تھے. تو جناب زینب سوچ رہی ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ اگر مجھے جانا بھی ہوا تو میرا جسم تو تیرے ساتھ جائے گا، میرا جسم تو آپ کے ساتھ جائے گا عبداللہ، مگر روح ختم ہو جائے گی، روح یہیں پہ ختم ہو جائے گی اور میں اپنے بھائی کو چھوڑ کے نہیں جا سکتی. ابھی یہ تصور ہے کہ عبداللہ کہتے ہیں میں نے آپ کے نانا سے سنا ہے کہ جب کوئی مصیبت آئے تو صدقہ دو، صدقہ بلا کو رد کرتا ہے. میں ایک بچے کو لایا ہوں کہ آپ اپنی طرف سے اپنے بھائی کا صدقہ نکال دیں، دوسرے بچے کو لایا ہوں کہ آپ میری طرف سے اپنے بھائی کا صدقہ نکال دیں. جزاکم اللہ. یہ پیار ہے اہل بیت میں، یہ عزت ہے اہل بیت میں حسین ابن علی کی کہ لوگ صدقے کے لیے اپنے بچوں کو لے کے آ رہے ہیں. جزاکم اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. اگلی منزل میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اور وہ منزل کچھ اس طرح سے ہے کہ جب جناب فاطمہ زہرا کی قبر پہ جناب زینب بیٹھی ہے نا تو کہتی ہیں اماں میں نے حسین کے علاوہ کسی کا ماتم نہیں کیا، اماں میں نے اپنے علی اکبر کے علاوہ کسی کا ماتم نہیں کیا، اماں میں نے اپنے اون و محمد کا کبھی ماتم نہیں کیا، اماں میں اپنے اون محمد پہ کبھی نہیں روئی. جزاکم اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. بس 2-3 روایتیں سن لو اور مجلس تمام ہے. وہ لو شب عاشور ہر ماں اپنے بچے کو آمادہ کر رہی ہے. یہ 2 بچے ہیں جو کبھی ماں کے پاس آتے ہیں کبھی ماں کے پاس سے جاتے ہیں، یہ بتانے کے لیے آتے ہیں کہ ماموں کے پاس گئے تھے، اجازت نہیں ملی، اور ماموں پھیر لیتی ہے اس لیے کہ معلوم ہے کہ جب تک اجازت نہیں ملے گی تب تک ماں خوش نہیں ہوگی. بار بار ماموں کی خدمت میں جاتے ہیں اور بار بار ماموں یہ کہہ کے بھیج دیتے ہیں میرے لاڈ لو جاؤ اپنے ماں کے پاس رہو، تم ماں کے قلب کا سکون ہو. جزاکم اللہ. کیفیت دے کے جناب زینب جناب عباس کے پاس آ کے عباس کو ساتھ لیتی ہیں، حسین کی خدمت میں جاتی ہیں، اجازت لیتی ہیں. بہت مختصر مصائب کے جملے پڑھ رہا ہوں.
اون محمد میدان کی طرف چلے ہیں، اون محمد نے جنگ کی ہے، کیسی جنگ کی ہے، سارے خطبہ سے آپ نے آج کی تاریخ میں سنا ہوگا، علماء ذاکرین سب نے آپ کو سنایا ہوگا، جناب اون محمد کی جنگ ایک منزل وہ آتی ہے جب دونوں گھوڑے سے زمین پہ گرے، ایک منزل وہ آتی ہے جب دو ماموں عباس اور حسین اپنے دو بھانجوں کے قریب پہنچے کہ دونوں نے اپنے اپنے کانپتے ہاتھوں کو اٹھایا، سر پہ رکھ کے کہا ماموں جان جا کے ماں سے کہہ دینا ہم نے پانی نہیں پیا ہے، جزاکم اللہ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے، وہ لون محمد شہید ہو گئے، وہ لون محمد شہید ہو گئے، وہ لوگ کربلا میں شام آ گئی، وہ لوگ 11 محرم کو قافلہ روانہ ہو گیا۔ زینب نے کبھی گریہ نہیں کیا، مگر تاریخ کے بہت عجیب جملے ہیں۔ شام کے راستے میں ایک دشمن نے ایک پتھر زینب کے سر پہ اچھالا، پیشانی پھٹی، پیشانی کے پھٹتے ہی زینب کی آنکھیں دو نیزے پہ جو سر ہیں چھوٹے چھوٹے ان پر جا کے ٹک گئیں، اور ایک جملہ نکلا، آ میرے بچوں، اے میرے مون محمد، اگر تم جوان ہوتے تمہاری ماں کی یہ حالت نہ ہوتی، جزاکم اللہ۔ وہ لوگ قافلہ شام سے مدینے آ گیا، عبداللہ کے پاس زینب بیٹھ گئیں۔ مجھے زیادہ طولانی نہیں پڑھنا، بس دو جملہ سمجھ لو۔ عبداللہ نے نہ جانے کیا دیکھا کہ غش کھا کے زمین پر گر پڑے۔ عبداللہ کو غش سے ہی فاقہ ہوا۔ زینب نے سوال کیا عبداللہ اتنے گریے کا سبب کیا ہے؟ پلٹ کے فرمایا بس شہزادی اتنا بتا دو کہ تمہارے بازوؤں میں یہ نشان کیسے ہیں؟ عبداللہ زینب کے بازوؤں کے نشان دیکھے نہیں گئے۔ اے عبداللہ سوچو سجاد نے یہ زخم کیسے برداشت کیا ہوگا، جزاکم اللہ۔ جناب عبداللہ سوال کرتے ہیں شہزادی بس اتنا بتا دے کہ میرے بچوں نے اپنے بابا کے لیے کچھ بھیجا ہے؟ رو کے فرمایا ہاں عبداللہ، تمہارے بچوں نے سلام کہا تھا کہ جب بابا سے ملنا ہمارا سلام کہہ دینا۔ اب پلٹ کے زینب نے دیوار پہ ٹنگی ہوئی چھوٹی چھوٹی ننھی عبائیں دیکھی، سینے پہ ہاتھ مارا، ہائے رے میرے بچوں، ہائے رے میرے شہیدوں، تیری ماں نہ رو سکی، تیری ماں گریہ نہ کر سکی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ انا للہ و انا الیہ۔ یہاں میں صبر کا پے کر ملے تو لے آؤ، کوئی حسین سا رہبر ملے۔ حسین نے اسلام کو بچایا ہے لہذا ہمیں حسین سے محبت ہے، حسین نے دین کو بچایا ہے لہذا ہمیں حسین سے محبت ہے، حسین نے شریعت کو بچایا ہے لہذا ہمیں حسین ابن علی سے محبت ہے۔ زہرا میرے حسین، زہرا میرے حسین، بہت یاد آتی ہے بیمار صغیرہ جدا۔ صدائے کربلا دیکھیے یکم محرم سے روزانہ رات 9:56 پر صرف نیوز 18 اردو پر۔ ہائے نا تماشبے، ہائے ہائے نا تماشبے، ہائے نا تماشبے، ہائے ہائے نا تماشبے، داغ داغ سینہ ہے اور بے کسی کا عالم ہے، بھئی داغ داغ سینہ ہے اور بے کسی کا عالم ہے، آہ اس ضعیفی میں ہر گھڑی نیا غم ہے، خشک حلق اور شمشیر، خشک حلق اور شمشیر،
हाय हाय ना तमाशबीर, हाय ना तमाशबीर, हाय हाय ना तमाशबीर। अरे मर गया जवां बेटा, सात भाई ने छोड़ा। मर गया जवां बेटा, सात भाई ने छोड़ा। और खा के हल्क पर पैका, बेजुबान ने दम तोड़ा। बेरिदा हुई, अरे बेरिदा हुई हम शेर, हाय हाय ना तमाशबीर, हाय ना तमाशबीर, हाय हाय ना तमाशबीर। अरे क्या किसी ने देखा है ऐसा जुल्म दुनिया में? क्या किसी ने देखा है ऐसा जुल्म दुनिया में? और मैयतें 72 की बेकफन है सहरा में। जुर्म है न कुछ तक़सीर, हाय हाय ना तमाशबीर, हाय ना तमाशबीर, हाय हाय ना तमाशबीर। भाई गमज़दा नवासे पर फौज की चढ़ाई है, गमज़दा नवासे पर फौज की चढ़ाई है। अरे जल्द आइए नाना, आपकी दुहाई है। लाई है कहाँ तकदीर, लाई है कहाँ तकदीर, हाय हाय ना तमाशबीर, हाय ना तमाशबीर, हाय हाय ना तमाशबीर। आज गैरते इंसान पायमाल होती है, आज गैरते इंसान पायमाल होती है। अरे बिन्ते फातिमा तुझ पर कायनात रोती है। दर बदर हुई हम शेर, दर बदर हुई हम शेर, हाय हाय ना तमाशबीर, हाय ना तमाशबीर, हाय हाय ना तमाशबीर। हो गायब ने है डर का हर मकाम पर मातम। अरे हो गायब ने है डर का हर मकाम पर मातम। अरे मोमिनो कयामत में काम आएगा ये गम। बढ़ती जाएगी, अरे बढ़ती जाएगी तासीर, हाय हाय ना तमाशबीर, हाय ना तमाशबीर, हाय हाय ना तमाशबीर। कलमा गो मुसलमानों छीनते हो क्यों चादर। कलमा गो मुसलमानों छीनते हो क्यों चादर। और बलवे में है सर नंगे
اہل بیت پیغمبر، کیا یہی ہے ان کی توقیر؟ ہائے ہائے ناتواں شبیر، ہائے ناتواں شبیر، ہائے ہائے ناتواں شبیر، ہائے ہائے ناتواں شبیر، ہائے ہائے ناتواں شبیر، ہائے ہائے ناتواں